بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا جبکہ چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی کی وجہ سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں ہم کب تک غربت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ اب مجھے پردیس جانا چاہیے۔ شاید مجھے کوئی نوکری مل جائے اور غربت کے دن ٹل جائیں۔ یہ کہہ کر چھوٹا بھائی اپنی بیوی سے رخصت لے کر دوسرے شہر میں روزگار تلاش کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کی بیوی بے حد پریشان تھی، دل میں کہتی، اے پالنے والے رب، اب تو میرا شوہر چلا گیا ہے، اب مجھے کھانے کو کون دے گا؟ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی، میں کہاں جاؤں؟ کیا کروں؟ تمہارا بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر مزدوری کرنے چلا گیا۔ اب سوائے آپ کے میں کہاں جاؤں گی؟ آپ ہی میرا سہارا ہیں۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میری بھابھی ہے، تم اس سے گھر کا کام کاج لینا شروع کر دو، تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، تم بس اس کو کھانے کو تھوڑا سا دے دینا۔ غرض یہ کہ مومنہ عابد رسیدہ ان کے ہاں کام کرتی اور ان کی خدمت کرتی، ان کے گھر کا کام کرتی۔ اس کی بیوی اس کو پھر بھی طعنے دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس کو دیتی۔ وہ مومنہ بیچاری اس کو کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو بہا کر سو جاتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی، رات بھر رو رو کر اپنے شوہر کی واپسی کی دعائیں کرتی۔ ایک دن اسی حالت میں رو رو کر سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اتنی مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سالم تم سے آ کر ملے گا۔ اب تم باوضو اور باخلوص 10 بیبیوں کی کہانی 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے سنو، اور جب تیرا شوہر تجھ سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیبیوں کی نظر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اور عمدہ بیبیوں کا کیا نام ہے جن کی میں نظر دوں؟ جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ ہے، میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، اور 9 بیبیاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کرنا۔ حضرت سائرہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور میری بیٹیاں یہ ہیں، حضرت زینب، حضرت کلثوم، جناب فاطمہ سغریٰ، جناب کبریٰ، جناب سکینہ، مصیبت زدہ آخر زدہ جن کو کربلا سے لے کر شام تک مصیبتیں جھیلنی پڑیں۔ بیبیوں نے صبر کیا، ان مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجات طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری فرمائیں گے، اور 10ویں دن اس کی مراد پوری کریں گے۔ جب وہ مومنہ نیند سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعے کا دن تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا، قریب بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس نے 10 بیبیوں کی کہانی شروع کر دی۔ کہانی کو ابھی 9 دن گزر گئے، جب 10واں دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بما مال و زر، اس کے محلے والوں نے اسے خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے
اور بہت سارا مال و دولت لے کر آیا ہے۔ مومنہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہائی، پاک پانی لائی، گھر چینی آٹا منگوا کر اس نے میٹھی روٹی بنائی اور اس کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دی، اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد اپنی بھابھی کے پاس وہ نظر کے لڈو لے کر گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہو گئی، میرا شوہر گھر واپس آ گیا، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، یہ اس کے حصے میں آیا ہے، پھر تمہارے لیے لڈو لائی ہوں۔ اس مغرور نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے۔ وہ مومنہ بیچاری لڈو واپس لے کر آئی اور اسے بھی خود کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیں۔ اب وہ رات کو سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس نے دیکھا اس کے بچے مر گئے اور غلہ اور سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا تو وہ پاگل سی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی رونے لگ گئے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے کہا، یا اللہ، بھوک سے میرا برا حال ہے، گھر میں گیہوں کی بوسی پڑی تھی، سوچا اس کو پکا کر کھا لوں۔ جیسے ہی اس عورت نے اس کو چھوا، اس میں کیڑے نظر آنے لگے۔ اس نے فوراً اس کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، اس کے گھر روٹی ملے گی اور میرا بہنوئی لازمی ہمیں کھانے کو دے گا۔ گھر کو تالا لگا کر دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا کہ کسی سواری میں جاتے، پیدل چلنے سے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں کچھ دیر رکتے ہیں، میں ہرے چنے لے کر آتا ہوں، ان کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستے میں چلنے کی قوت مل جائے گی۔ اس کے شوہر نے کچھ چنے کی ٹہنیاں بیوی کو دیں۔ بیوی نے جیسے ہی ان کو ہاتھ میں پکڑا، ٹہنیاں سوکھ گئیں۔ عورت بہت گھبرا گئی۔ دونوں میاں بیوی اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ راستے میں تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک پیاس سے بے حال تھا، گنے کو دیکھ کر اور بیدار ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا، اب تم مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، یہ کھا لو، تھوڑا آسرا ہو جائے گا۔ جیسے ہی عورت نے گنے کو چھوا، وہ فوراً سانپ بن گیا۔ دونوں یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ دونوں میاں بیوی اب اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ اس کی بہن نے ان کو بٹھایا۔ بہن کے گھر کھانا پکا تو سب گھر والوں نے کھا لیا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا تو اپنے نوکر سے بولی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میرے بھائی بھابھی کو دے آؤ۔ نوکر نے بچا کچا کھانا دونوں کو لا کر دے دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر خوش ہو گئے اور کھانے کے لیے جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ کھانے میں سے سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ دونوں اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یا اللہ، ہم کب تک بھوکے رہیں گے، ہماری بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے سو گئے۔ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا، یہاں ایک میرا بادشاہ دوست ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس مصیبت میں وہ ہماری مدد کرے گا یا نہیں۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے۔ دربار میں بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایک شخص بہت ہی برے حال میں ہے، وہ خود کو آپ کا دوست بتا رہا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے ان کو اندر بلا لیا اور اس کو دیکھ کر پہچان گیا۔ اس کو ایک علیحدہ کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے نوکروں کو حکم دیا کہ مہمانوں کو 7 قسم کا کھانا دو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 کھانے دونوں کے سامنے پیش کیے گئے۔ آدمی بہت خوش ہو گیا۔ بیوی نے جیسے ہی دسترخوان پر جا کر بیٹھی اور جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ سڑ جاتا اور کیڑے نظر آنے لگتے۔ حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔
اگر بادشاہ سے شکایت کرے تو وہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھجوایا ہے تو تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرا گیا اور بولا اب کیا کرے؟ پھر یہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے، کھانا زمین میں دفن کر دیا اور برتن نوکروں کو واپس کر دیے۔ دونوں میاں بیوی پریشان کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ چلتے چلتے ایک نہر کے کنارے بیٹھ گئے۔ شوہر بولا پتہ نہیں ہم سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ بیوی کہنے لگی مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا کم بخت تم سے کیا خطا ہوئی ہے؟ تو بیوی نے مومنہ کا لڈو لانا والا سارا واقعہ اسے بتا دیا۔ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، اس کے بعد سے ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ شوہر کو بیوی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا تم نے اتنی تکبر کے کلمات کہے ہیں، جلدی توبہ کرو اور معافی مانگو تاکہ ہم اس عذاب سے نجات حاصل کریں۔ بیوی نے وہیں غسل کیا اور نماز پڑھ کر رونے لگی، رو رو کر دعائیں کرنے لگی اور بولی اے بنت محمد اس مصیبت میں ہماری مدد کریں۔ شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کس چیز کی نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر وہ بھی رونے لگا اور پاس کی نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ نظر دیتے ہی وہ لڈو موتی چور کے لڈو ہو گئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے شکر ادا کیا۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 بیوی نے، اور دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا جلدی چلو ہماری خطا معاف ہو گئی۔ اب وہ گھر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مکان اصلی حالت میں ہے اور اس کے بچے بھی زندہ ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نوکر گھر کے کام میں مصروف ہے، غلہ بھی جیسا بھرا تھا ویسا ہی ہے۔ بچے ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ماں باپ نے بچوں کو زندہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ دوستو، خدا کی دی ہوئی کسی بھی نعمت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کسی ایک غلطی کی وجہ سے وہ سب ہم سے چھن جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ سبق ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں اور اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے اور آپ سے میری ویڈیو بھی مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اگلی بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔